کے بعد اب اس معنی کی طرف آ رہا ہوں جس پر میں نے زندگی کا کچھ حصہ لگایا اور اخذ کر کے نکالا، مگر ان ائمہ کے فیوزات میں سے جو اکابر امت تھے ان کتب سے اس کے مختلف مادے ہیں۔ تو صلاۃ کا لفظ کا پہلا مادہ ہے سواد لام یہ، سواد لام یہ صلا، اسی سلین عربی میں کہا جاتا ہے وصلا یدہ بالنار سلین اے سخنہا، اگر آگ جل رہی ہو there is a fire burning اور آپ اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال دیں، آگ کے بالکل ساتھ کر دیں، جوڑ دیں، حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیں اور آپ کا ہاتھ جل جائے یا تپ اٹھے، تو آگ ہاتھ کو آگ سے ملا دینا یا ہاتھ کو آگ میں ڈال دینا، اتنا کلوز کر دینا ہاتھ کو آگ سے، اتنی کلوزنس، اتنی نیئرنس کریٹ کر دینا کہ آگ اور ہاتھ میں فاصلہ نہ رہے، ڈسٹینس نہ رہے بٹوین دا ہینڈ اینڈ دا فائر۔ اگر ان میں کنجنکشن ہو جائے، وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں، آگ اور فائر اور ہینڈ، اس کو کہیں گے صلا سلین۔ اب قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تسلا نارن حامیہ، جب بندوں کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا جن کافروں کو، تو پہلے باہر کھڑے ہوں گے، آگ دوزخ کی الگ ہوگی اور بندے کافر باہر کھڑے ہوں گے on the day of judgment، جب حکم ہوگا کہ انہیں آگ میں ڈال دو، throw them in this hell fire۔ So when they will get closer to the hellfire and when they will enter into the hellfire and there would be no distance between the kuffar and the fire، جب آگ میں چلے جائیں گے اس کو قرآن کہتا ہے تسلا نارن حامیہ، اس کو قرآن کہتا ہے سیصلون سعیرا اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اسی کو قرآن نے کہا لا یصلاھا الا الاشقی، اس آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، آگ سے نہیں جوڑا جائے گا، آگ میں نہیں داخل کیا جائے گا، آگ سے نہیں ملایا جائے گا سوائے اس کے جو بدبخت کافر ہوگا۔ تو امام راغب اصفہانی المفردات میں کہتے ہیں کہ یہ سارے لفظوں میں صلا یہ مادہ اس لیے بیان کیا کہ جب کافر آگ میں ڈال دیا جاتا ہے تو گویا آگ میں مل جاتا ہے، اس میں اور آگ میں فاصلہ اور ڈسٹینس نہیں رہ جاتا، اس ملاپ کو، کنجنکشن کو، اس یونین کی وجہ سے اس کو صلا کہتے ہیں۔ آگ اور آگ میں ڈالا گیا آدمی جو دوستی ہے وہ مل گئے، آپس میں آگ سے جڑ گئے۔ سورہ نساء میں اسی کو یسلونا کہا، اسی کو اسلوہا کہا، اسی کو یسلاہا کہا۔ یہ مثال سمجھ گئے؟ اب اسی مادہ پر ون مور ایگزامپل، عربی زبان میں ایک لفظ بولتے ہیں مصلی، آپ تو یہ جانتے ہیں نا مصلی سے مراد نمازی نہیں، اس کا جو دوسرا معنی آج بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے، عربی میں کہا جاتا ہے لغت کی تمام کتب میں وداؤٹ اینی ڈسپیوٹ کہا جاتا ہے صلی الفرس تسلیتن اے تلسابق، جب گھوڑ دوڑ ہو، گھوڑوں کی دوڑ ہو تو ایک گھوڑا فرسٹ آئے ہارس ریس میں اور دوسرا گھوڑا اگر سیکنڈ آئے، اتنا کہ وہ بالکل پہلے گھوڑے کے ساتھ جڑ جائے، مل جائے، جڑ جائے، تو پچھلے گھوڑے والے کا گویا سار یا گھوڑے کا سار اگلے گھوڑے کی بیک سے کنیکٹ ہو جائے۔ If second is connected with the one who has come first، تو اس کنیکشن کو، جڑ جانے کو صلا کہتے ہیں، اور نمبر 2 آنے والے کو اس ریس میں اس کو مصلی کہتے ہیں۔ It is from صلا۔
اذا جاء مسلیاً، اس لیے کہ وہ جو سابق ہے فرسٹ آنے والا اس کے ساتھ پیچھے سے جڑ گیا ہے، نمبر 2 آ گیا ہے۔ یہ معنی سمجھ گئے؟ یہ آپ جملہ لغت کی کتب میں حتیٰ کہ لسان العرب تک یہ معنی آپ کو ملے گا۔ اس کو امام ابو عبید نے بھی روایت کیا جو امام لغت ہے، امام کسائی نے بیان کیا۔ اور اگر آپ ادھر ایجویر روڈ پر جائیں یا کسی لیبنیز ریسٹورنٹ پر جائیں عرب کھانا کھانے کے لیے، تو وہ ان کے ہاں ایک پلیٹ ہوتی ہے، ڈش، اس میں گوشت یعنی لیم، بیف، چکن، فش اور باقی تمام چیزیں ملا کر ایک ڈش بنا دیتے ہیں، سب چیزیں ملا کر۔ اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کیا کہتے ہیں؟ بولیے بولیے، جو عربی کھانا کھاتے رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل تو لفظ مشویہ ہے، وہ مشوی بولتے ہیں۔ مطلب ہے آپ یہ ڈش لیں گے جس میں سارا کچھ اکٹھا آ جائے گا، آپ کباب بھی چاہتے ہیں، ٹکا بوٹی بھی چاہتے ہیں، لیم بھی چاہتے ہیں، چکن بھی چاہتے ہیں، تو اس میں آپ باقی جو سٹارٹرز بھی چاہتے ہیں، تو مکس گرل بولتے ہیں جس کو، مکسڈ گرل انگلش میں بولتے ہیں، مکسڈ گرل۔ ایوری تھنگ از مکسڈ۔ اگر if all the things which you require, which were separate in various dishes, if all these things are mixed together in the form of a single dish, اس سنگل ڈش کو عربی زبان میں اس کو مسلیہ کہتے ہیں، صلاح سے، مسلیہ، صلاۃ یصلون، صلاح مسلیہ، کیونکہ وہ آپس میں مل کر مکسڈ ہو گئے ہیں۔ اور کہتے ہیں صلیت اللحم اذا شویتہ، ساروں کو ملا کر، ساروں کو ملا کر آپس میں مکسڈ گرل کر دیا، جوڑ دیا، اور ایک سنگل ڈش میں سب کچھ اکٹھا ہو گیا۔ اس کو مسلیہ کہتے ہیں اور یہی مشویہ کہتے ہیں۔ امام کسائی، امام ابو منصور ازہری تہذیب اللغت میں، لسان العرب میں، امام ابو عبید، کل لغت کی کتابوں میں یہ قانون موجود ہے۔ ابھی میں مادہ ڈسکس کر رہا ہوں، اس سے نکالنا کیا ہے وہ اینڈ پر سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یعنی جب ساری چیزیں جڑ جائیں تو اس کو صلاح کہتے ہیں، اکٹھی ہو جائیں تو صلاح کہتے ہیں، فاصلہ نہ رہے، سیپریشن نہ رہے، سیگریگیشن نہ رہے، اکٹھی ہو جائیں۔ if they are connected in this way، اس کو کہتے ہیں صلاح تسلیہ۔ اب اس پر حدیث کوٹ کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، فرمایا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلی ابو بکر، آقا علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق یہ دونوں دو سواریوں پر اکٹھے ہجرت کے دن اکٹھے سوار تھے، اور فرمایا کہ آگے حضور کا اونٹ تھا اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنی سواری ان کی بیک سے جوڑے ہوئے تھی، فاصلہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو فرمایا حضور آگے آگے چلے اور ابو بکر مسلی ہو کے چلے، یعنی ان کے ساتھ جڑ کے چلے تاکہ فاصلہ نہ آ جائے۔ تو کہتے ہیں الاصل فی الخیر السابق الاول، اول اس کو السابق والمسلی ہو